Our next topic is oceans and seas. Oceans छोटे समंदर, सी ओशंस बड़े समंदर, एंड सीज छोटे समंदर. सीज बहेरा या बहेरे, ओशंस बहर. इस टॉपिक में हम दुनिया में जितने बड़े और मशहूर व मारूफ समंदर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और मालूमात हासिल करेंगे. इससे पहले कि ओशंस को समझा जाए और उनके बारे में जाना जाए, हम चंद ज़रूरी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ. The covering of water mass around the earth is called the hydrosphere. सबसे पहली बात तो ये कि हमारी ज़मीन एक गोल गेंद की मानंद है, गोल सतह है जिसको कि गेंद की तरह आप कह सकते हैं. इट इज़ लाइक अ बॉल. और किसी भी गोल शक्ल को उर्दू में कुर्रा या स्फीयर कहते हैं. तो हमारी ज़मीन को खुसूसियात के लिहाज से उस कुर्रे को चार हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, या यूं कह लें कि हमारी ज़मीन को खुसूसियात के लिहाज से 4 कुर्रों में तकसीम किया गया है, जो कि ये हैं: हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से मुराद हमारी फ़िज़ा, उसमें मौजूद मुख्तलिफ़ गैसें, खला और सारा फ़िज़ाई इन्वायरमेंट या माहौल शामिल हैं. ये सब कुछ एटमॉस्फेयर में शामिल है. हाइड्रोस्फीयर से मुराद ज़मीन पर मौजूद जितना भी पानी है, खा वो समंदरों की शक्ल में है, छोटे समंदरों की शक्ल में है या बड़े समंदरों की शक्ल में है, वो सारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. द कवरिंग ऑफ वाटर मास राउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. वाटर मास पानी का हुजम, कवरिंग फैला हुआ, ढका हुआ, राउंड द अर्थ ज़मीन के गिर्द या ज़मीन पर. हाइड्रोस्फीयर एक कुर्रे का नाम है. तो ज़मीन पर जितना भी पानी फैला हुआ है ये हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ सीज एंड ओशंस. ये बहरों पर मुश्तमिल है. विच ऑक्यूपाई नियरली 71% ऑफ द होल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. ऑक्यूपाई कब्ज़ा करना, कंसिस्ट मुश्तमिल होना. ये तमाम बहर और बहेरे हमारी दुनिया की या ज़मीन की सतह का तकरीबन 71% हिस्सा कब्ज़ा किए हुए हैं. यानी हमारी ज़मीन पर पानी जो है वो 71%, 3/4 हिस्से, थर्ड आउट ऑफ फोर्थ, 4 में से 3 हिस्से हमारी ज़मीन पर पानी है और एक हिस्सा खुश्की है. 71% आउट ऑफ 100% देयर इज़ वाटर ऑन आवर अर्थ. A small area of this sheet of water is called a sea and the biggest ones are called oceans. इस पानी की शीट, पानी की तह का छोटा इलाका, छोटी सतह इस पानी की तह की वो बहेरा कहलाती है. जबकि इस पानी की बड़ी तह या इस पानी की तह का बड़ा इलाका या बड़ा हुजम जो है वो बहर कहलाता है. There are 5 oceans in the world: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic Ocean.
یہ سمندر بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی ہیں۔ The Pacific Ocean، بحر الکاہل. This is the largest ocean in the world. یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے. لارجسٹ، سب سے بڑا اوشن، بحر. According to one theory، ایک نظریے کے مطابق the moon came out of this part of the earth and left the deep hollow that is now filled by the Pacific. hollow خلا، filled بھر جانا، مون چاند، ڈیپ گہرائی گہرا. ایک نظریہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ چاند زمین کے ساتھ منسلک تھا، زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور زمین کے ساتھ چاند زمین سے اس حصے سے جدا ہوا جہاں اور وہاں پر ایک گہرا، بہت زیادہ گہرا نشیب چھوڑ گیا جب چاند زمین سے علیحدہ ہوا، جہاں پر آج جسے کہ بحر الکاہل کے سمندر نے بھر دیا، بحر الکاہل کے پانی نے. لیکن یہ صرف ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی شہادت نہیں ملتی. The ocean is oval or egg shaped. یہ سمندر، یہ بحر بیضوی یا انڈے کی شکل کا ہے. اوول بیضوی اور ایگ انڈا. اوول شیپ یعنی کسی نے اگر ناریل دیکھا ہو درخت پہ یا کچا ناریل، تو اس کی جیسی شیپ ہوتی ہے، نہ گول نما تقریباً، اور تو سائڈوں سے تھوڑے تھوڑے کونے بنے ہوتے ہیں، تو بالکل ناریل کی شیپ کا یہ سمندر ہے. The eastern coast of Asia and Australia are washed by the Pacific Ocean. ایسٹرن مشرقی کوسٹ، ساحل یا گھاٹ آف ایشیا، واسٹ دھونا. آسٹریلیا اور ایشیا کے مشرقی ساحل یا گھاٹ اس کے پانی سے براعظم ایشیا اور براعظم آسٹریلیا کے مشرقی ساحل یا مشرقی گھاٹ اس سمندر کے پانی سے گھاٹ پر اس سمندر کا پانی پہنچتا ہے یا اس سمندر کا پانی آتا ہے. which is the west of the ocean itself، جو کہ بذات خود اس سمندر کا مغربی حصہ ہے، جو مغربی جانب ہے. while the western coast of North America and South America touch the Pacific on the other side، جبکہ مغربی ساحل شمالی while the western coast of North America and South America touch the Pacific on the other side، جبکہ مغربی ساحل شمالی امریکہ کے اور جنوبی امریکہ کے بحر الکاہل کو دوسری طرف سے، بحر الکاہل کے ساتھ دوسری طرف سے منسلک ہوتے ہیں، دوسری طرف سے جڑتے ہیں. which is the east of the ocean، جو کہ اس بذات خود اس سمندر کا مشرق کی جانب والا حصہ ہے یا مشرقی حصہ ہے یا مشرق کی جانب ہے. the Arctic lies in its north and the Antarctic in the south. بحر منجمد شمالی اس کے شمال کی طرف ہے، اینڈ دا انٹارکٹک ان دی ساؤتھ، اور بحر منجمد جنوبی
اس کے جنوب کی طرف ہے. دا ڈیپسٹ نون پوائنٹ ان دی پیسیفک اوشن از نیئر دا فلپائن. ڈیپسٹ گہرا نون معلوم پوائنٹ مقام پیسیفک اوشن بحر الکاہل. بحر الکاہل میں گہرا ترین معلوم شدہ مقام فلپائن کے نزدیک واقع ہے. فلپائن ایک ملک کا نام. دس از آلسو دا ڈیپسٹ پوائنٹ ان اینی اوشن. اور یہی مقام کسی بھی سمندر کا گہرا ترین مقام ہے، کسی بھی سمندر کی گہری ترین جگہ ہے. آف دا ورلڈ دنیا میں یا دنیا کے کسی بھی سمندر کی گہری ترین جگہ جو ہے وہ فلپائن کے قریب واقع ہے. اور دا پیسیفک ڈز ناٹ ہیو مینی سی پورٹس بیکاز آف دی شیپ آف اٹس کوسٹ. سی پورٹس بندرگاہیں. بحر الکاہل کے پاس بہت سی بندرگاہیں یا کئی بندرگاہیں نہیں ہیں، کیونکہ اپنی ساخت یا اپنی شکل و صورت کی وجہ سے اس سمندر میں بہت زیادہ بندرگاہیں تو موجود نہیں ہیں. بٹ موسٹ سی روٹس بٹوین دی ایسٹ اینڈ دی ویسٹ pass through the Hawaiian Islands which are located in this ocean. سی روٹ سمندری راستے. لیکن زیادہ تر سمندری راستے مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی کہ مشرقی ایشیا اور دیگر بر اعظم جو ہیں جیسے کہ یورپ وغیرہ، ان کے درمیان جو زیادہ تر سمندری یا بحری راستے ہیں وہ اس سمندر میں موجود جزائر ہوائی جزائر ہوائیں سے نکلتے ہیں یا ہوائی جزائر میں واقع ہیں، جو کہ اس سمندر کے جزائر ہیں. فیمس ہاربرز اراؤنڈ دی اوشن انکلوڈ سڈنی آسٹریلیا، ٹوکیو جاپان، شنگھائی چائنا، منیلا فلپائن اینڈ ہونولولو ہوائی آئیلینڈز. اس سمندر کی مشہور بندرگاہیں جو کہ اس سمندر کے گرد واقع ہیں، جن میں سڈنی آسٹریلیا کی، ٹوکیو جاپان کی، شنگھائی چین کی، منیلا فلپائن کی اور ہونولولو ہوائی جزائر کی بندرگاہیں ہیں.